السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور کریں کہ آپ جنت میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے اپنی وہ خواہشیں بیان کرو جو دنیا میں پوری نہ ہو سکی۔ آپ بتاتے جا رہے ہیں رحمان ایک ایک کر کے سب پوری کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اور کچھ؟ آپ کہتے ہیں سب پوری ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں اور بھی ہیں، تم بھول گئے ہو۔ پھر اللہ یاد کرواتا جاتا ہے، آپ کو یاد آتی جاتی ہیں، اللہ انہیں بھی پورا کرتا جاتا ہے۔ آپ یقین نہیں آ رہا مگر سب کچھ واقعتاً ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اور کچھ؟ آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج کے بعد میں تو سب جنتیوں سے راضی ہو گیا، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ پردے ہٹاتا جاتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ جنت و مافیہ کو بھول چکے ہیں، مدہوش ہو چکے ہیں۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے اپنے دیدار کا لطف دیتا ہے، پھر جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اب آپ جنت میں ہیں اپنے زوج کے ساتھ اور سوچ رہے ہیں کہ آج کیا کیا جائے، کہیں باہر جائیں، دودھ اور شہد کی آبشار کے نیچے اپنے تختوں پر بیٹھیں اور جنت کی کستوری کی مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنت کے مشروب کا مزہ لیں، یا پھر بازار جایا جائے، اپنے تمام دوستوں سے ملا جائے جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے تھے، اور خوب باتیں کی جائیں کہ کس طرح ہم یہاں تک پہنچے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نچھاور کی ہم پہ۔ اور پھر آپ کی زوجہ آپ سے کہیں کہ کیوں نہ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے چلیں، پھر جلدی یا بدیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی طرف رواں دواں ہیں، کیونکہ سارا جگ ہی ان سے ملنے کا خواہاں ہوگا۔ آپ راستے میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے محل کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کہتے ہوئے جو ہیں، پھر آپ جا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں حاضر ہوں اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، تبسم فرماتے ہیں، آپ نے ایسا چہرہ کسی کا نہ دیکھا، نہ ایسی مسکراہٹ۔ جنت کی نعمتوں سے آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے اور آپ ان کے محل میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی طرف ہمتن گوش ہیں۔ کیا جذبات ہوں گے آپ کے، کیا زبان سے الفاظ ادا ہو سکیں گے آپ کے؟ ذرا تصور کریں کیا باتیں ہوں گی وہاں۔ آپ انہیں کیا بتائیں گے، ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ انہیں سیرت میں سے اپنا پسندیدہ لمحہ بتائیں گے؟ کیا آپ ان سے پوچھیں گے کہ طائف کیسا تھا اور کس طرح انہوں نے ہمیں یاد رکھا اس لمحہ میں بھی جب ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا؟ مگر جنت میں یہ نہ آنسو ہیں نہ ہی کوئی ڈر، صرف کامیابی اور قربانیوں کی مٹھاس ہیں۔ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی قصہ سنا رہے ہیں اپنا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یا اس وقت کا جب انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے پکڑا تھا۔ ایسا ہو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے آپ کو یاد کیا، یا وہ کیسے آپ کے کثرت درود کی وجہ سے آپ کا نام جانتے تھے اور اس وقت کے انتظار میں تھے جب وہ آپ سے ملیں گے۔ ایسا ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں کہ انہیں یاد ہے کہ آپ کا سلام ان تک پہنچا تھا اور انہیں اس کا جواب دیا تھا۔ کیسا ہو اگر بات چیت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے آپ کو پانی کا ایک گھونٹ پلائیں، جس کے بعد آپ کو کبھی پیاس نہیں محسوس ہو۔ تصور تو کریں، کیونکہ جنت میں پھر آپ کو کبھی تصور نہیں کرنا پڑے گا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔